اے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو کہ اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈر ایسا سرور ہے کہ جس سے انسان کا دل اور انسان کا سینہ خوش ہو جاتا ہے۔ اہل تقوی جنت میں رہتے ہیں اور دنیا کی جنت میں رہتے ہیں، اللہ کی معیت میں رہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو احسان پر قائم ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کے ساتھ تو وہ گروہ ہے جو کبھی ہارتا نہیں ہے، وہ نگہبان ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے جو کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتا۔ اے مومن مردوں اور اے مومنہ عورتوں، وہ مقصد کہ جس کے لیے سارے عقل مند اکٹھے ہو کر اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی لیول کے اوپر ہوں، چاہے وہ کہیں ہوں، وہ مقصد یہ ہے کہ دل کا اطمینان حاصل ہو جائے اور نفس کو سکون مل جائے۔ وہ سکون کہ جس کے ذریعے انسان کو اچھی اور بھلی زندگی مل جائے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کا غلط راستہ اختیار کر چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو دائیں بائیں ارد گرد کے راستوں میں بھٹکتے رہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی منزل کتاب میں یہ راستہ بتایا ہے جس کے ذریعے یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو نیکی کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ مومن، تو ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ہم ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہی دیں گے۔ یہ ایمان ہے اور ساتھ نیک اعمال ہیں۔ ذرا غور کرو کہ اس آیت کے شروع کو یا اس آیت کے آغاز کو اللہ نے کیسے کیا ہے اور اس کے بعد کیا آیا ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے یہ فرمایا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، ہم ان کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ یہاں قرآن کریم نے ایک اشارہ کیا ہے اس سے پہلے کہ اگلی آیت آئے اور وہ مقصد بتایا جائے۔ یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت، اس کے دل کا سکون اور اس کا چین اسی صورت میں مل سکتا ہے، یا وہ دنیاوی مظاہر کے ساتھ نہیں مل سکتا، مادی چیزوں کے ذریعے صرف حاصل نہیں ہو سکتا، مگر جب تک انسان کا دل اللہ کی توحید سے بھرا نہیں ہوگا تب تک کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک انسان کے اعضاء اللہ کی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوں گے تب تک کسی مادی فائدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے سامنے ہے کہ بے نیازی یا مالداری یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہو، حقیقی بے نیازی یہ ہے کہ انسان کا دل بے نیاز ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معانی دل میں ہوتی ہیں، نہ کہ ہاتھوں میں، یعنی شکلیات میں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے دل میں یہ مفہوم بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اشارہ فرمایا، اس آیت کے بعد فرمایا، جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے، اس کا کوئی بس نہیں چلتا اہل ایمان کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا بس تو چلتا ہے ان لوگوں پر جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ بشارت ہے کہ یہ قرآن کریم، یہ جو قرآن کریم اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت کے سارے اسباب کو جمع کر دیا ہے، اس میں خوشی کے سارے راز اکٹھے کر دیے ہیں۔ یہ دلوں کا سکون ہے، یہ انسان کے نفس کو اطمینان دینے والی چیز ہے، اس کے اندر روح کی زندگی بھی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ جب زندگی گزاری جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو یہ وہ حقیقی نعمت ہے کہ جس کے سامنے ہر طرح کی نعمت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ انسان جب اس نعمت کو حاصل کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے، اس کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر ہی سے تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔